صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے پڑھ لیا اور اس کو سمجھ بھی لیا کہ فعل مضارع کے بنانے کا طریقہ، کہ فعل ماضی کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف لگا کر فا کلمہ کو ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر فا کلمہ کو ساکن کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں انہوں نے بتایا کہ عین کلمہ پر باب کے مطابق حرکت دیتے ہیں۔ باب کے مطابق حرکت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نصرہ سے ہے تو عین کلمہ پر پیش آ جاتا ہے جیسے ینصرو، ضربہ سے ہے تو عین کلمہ پر کسرہ آ جاتا ہے جیسے یضربو، اور کرما سے ہے تو عین کلمہ پر ضمہ آ جاتا ہے جیسے یکرمو، ایسے ہی سمع یسمعو ہے، فتح یفتحو ہے، وغیرہ وغیرہ، سارے باب کے اعتبار سے ہی عین کلمہ پر حرکت آتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی فتحہ، کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ لاتے ہیں، اور آخر میں رفع دیتے ہیں۔ رفع کا مطلب پیش دیتے ہیں یعنی ضمہ، ٹھیک ہے۔ یہ سبق آپ کا ہو گیا مکمل۔ اب اس کے بعد میں ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں۔ فائدے میں کیا فرما رہے ہیں؟ فائدے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے فعل مضارع کے شروع میں علامت مضارع جو لگائی ہے، حروف مضارع، تو یہ حروف مضارع کیا کیا ہیں؟ تو حروف مضارع فرما رہے ہیں 4 ہیں، حمزہ، تا، یا، نون، ٹھیک ہے، جن کا مجموعہ اتینہ ہوتا ہے اور ان کو علامات مضارع اور حروف اتینہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فعل مضارع 4 حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان 4 حرف میں سے کسی ایک حرف کو زائد کر کے شروع میں ہم فعل مضارع بناتے ہیں، ٹھیک۔ جیسا کہ آئیے میں آپ کو گردان کے اندر دکھاتا ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں یہ یفعلو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس کے شروع میں ہم نے علامت مضارع یا کو بڑھا دیا۔ یفعلانی تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں ہم نے علامت مضارع یا کو بڑھا دیا۔ یفعلون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں ہم نے علامت مضارع یا کو بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 صیغے ہو گئے۔ اور تفعلوا یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اس میں ہم نے تا کو بڑھا دیا۔ تفعلانی تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، اس میں تا بڑھا دیا۔ اور یفعلنا جمع مؤنث غائب کا، اس میں بھی ہم نے یا بڑھا دیا۔ تو علامت مضارع جو 4 ہے نا، ان میں سے ایک یا ہے، تو یا یہ 4 صیغوں کے اندر ہو گئی آپ کی، ایک یہ اور 3 یہ ہو گیا آپ کے، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے 2 صیغوں میں بھی تا ہوئی ہے، اب آگے جائیے تفعلوا واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اس میں بھی شروع میں تا بڑھائی۔ تفعلانی تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ، اس میں بھی آپ نے تا بڑھائی۔ تفعلون یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس میں بھی آپ نے تا بڑھائی۔ تفعلینا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، اس میں بھی آپ نے تا بڑھائی۔ تفعلانی تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ، اس میں بھی آپ نے تا بڑھائی۔ تفعلنا تثنیہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے تا بڑھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی 8 صیغوں میں تا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ 2 صیغے یہ ہو گئے واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، اور باقی مذکر کے 3 صیغے، مذکر حاضر کے اور مؤنث حاضر کے 3 صیغے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی علامت مضارع میں سے یا اور تا ہو گئی مکمل۔ پھر ہے آپ کا حمزہ، تو حمزہ جو ہے واحد متکلم کے صیغے میں بڑھایا جاتا ہے جیسے افعلو۔ پھر رہ گیا آپ کا نون، تو نون جو ہے جمع مذکر کے صیغے میں بڑھایا جاتا ہے جیسے نفعلو، ٹھیک ہے۔ اب تمام اسلامی بھائی اس کو دیکھ لیجئے یہاں پر، ٹھیک۔ فرما رہے ہیں فائدہ، حروف مضارع 4 ہیں، حمزہ، تا، یا، نون، ان کا مجموعہ اتینہ ہے اور ان کو علامات مضارع اور حروف اتینہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تنبیہ میں وہی بات بتا رہے ہیں جو بھی ہم نے آپ کو بتا دی۔ علامت مضارع حروف اتینہ، علامت مضارع یعنی حروف اتینہ مختلف صیغوں میں مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حمزہ کہاں کہاں آتا ہے تو بتایا صیغہ واحد متکلم کے شروع میں حمزہ آتا ہے جیسے اضربو، جیسے یہاں پر آپ نے پڑھا یہ افعلو، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا نون، نون کہاں آئے گا تو فرمانا ہے صیغہ جمع متکلم کے شروع میں ہوتا ہے جیسے یہ آپ کا نفعلو، ٹھیک ہے۔ تو یہ صیغہ جمع متکلم ہے، اس کے فا کلمہ سے پہلے نون آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے بتایا یا کہاں آتا ہے تو فرما رہے ہیں یا 4 صیغوں میں، 3 مذکر غائب کے ہیں اور ایک جمع مؤنث غائب کا ہے، جیسے کہ آپ نے 3 مذکر غائب کے صیغے یہ پڑھے 1 2 3، اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ آپ نے یہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو ان 4 صیغوں میں یا آتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں ٹھیک ہے، پھر تا ہے، تا آپ کے کتنے صیغوں میں آتا ہے تو تا کے بتا رہے ہیں کہ 8 صیغوں میں آتا ہے۔ 2 واحد اور تثنیہ مؤنث غائب کے ہیں، یعنی واحد اور تثنیہ مؤنث غائب ہے، اور 6 مذکر اور مؤنث حاضر کے شروع میں آتا ہے، جیسے بتا دیا انہوں نے تضربو، تضربانی، تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ لیجئے واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مذکر مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک یہ آپ کا ہو گیا مکمل، ٹھیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہاں سے یہاں تک
آپ اپنے اس سبق کو مضبوطی کے ساتھ یاد فرما کے آئیے گا. کل کو انشاءاللہ ہم آپ سے یہ سبق سنیں گے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ